تجھے تیرے سے بڑھ کر کوئی بیوقوف مل جائے تو یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ کچھ زمانہ گزرا، اس کے بعد میں یہ بادشاہ اپنے بستر پر بیمار ہوا۔ یہ بادشاہ اپنے بستر پر بیمار ہوا۔ اب سارے اطباء، سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم، سارے لوگ علاج کر رہے، لیکن سب نے کہہ دیا کہ اب آخری وقت آ گیا، اب بچانے والا کوئی نہیں۔ اور میرے دوستو، یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب جانے کا وقت آتا ہے تو کوئی کام، بھائی جانے کا وقت ہوتا تو کوئی کام، اسی لیے قرآن کریم نے کہا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آخری وقت ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کس کی دوا کام آئے گی، کس حکیم کا نسخہ کام آئے گا، کس تعویذ والے کی تعویذ کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ کہتا ہے اب کچھ کام نہیں آئے گا، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اور میرے دوستو، جب وقت پورا ہوتا ہے تو فاطمہ کو بھی دنیا سے جانا پڑا۔ بھائی جانا پڑا نہیں جانا پڑا؟ فاطمہ کو بھی دنیا سے جانا پڑا۔ بلکہ اس آیت کو سوچو، اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی، جب آپ کا وقت آئے گا آپ کو بھی ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ تو اب وہ بادشاہ بیمار ہوا، اب سارے حکیموں کو بلایا، سب نے کہہ دیا آخری وقت ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بادشاہ کی عیادت کے لیے آئے۔ پہلے اجازت مانگی، اجازت ملی، بادشاہ کے قریب بالکل بیٹھے، آ کر کیا پوچھا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی عیادت کے لیے آیا، آپ کی خبر پوچھنے کے لیے آیا۔ مجھے اتنا بتاؤ، دیکھو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا سوال، کتنا پیارا سوال۔ بادشاہ سلامت، جو سفر کرنے آپ جا رہے ہو، سفر آخرت، کیا تیاری کی ہے؟ آپ جو سفر کرنے جا رہے ہو سفر آخرت، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اب وہ بادشاہ کا بدن کانپنے لگا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے برابر یاد ہے کہ آپ جب جنگل میں شکار کے لیے جاتے تھے تو آپ بڑی تیاری کر کے جاتے تھے۔ آپ کئی دن کا کھانا اپنے ساتھ لے کر جاتے، غلاموں کو لے کر جاتے، باندیوں کو لے کر جاتے، خادموں کو لے کر جاتے، اور بستر لے کے جاتے، ہر طرح کا سکون لے کر جاتے تھے کہ آپ کو سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ آپ کے جنگل کا سفر وہ 2 دن کا سفر ہوتا، 3 دن کا سفر ہوتا، مہینے کا سفر ہوتا۔ اے بادشاہ، اب جس سفر کے لیے تو جا رہا ہے یہ ہمیشہ کا سفر ہے، یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اے بادشاہ، تو نے 7 دن کے سفر کے لیے بڑی تیاری کی تھی، اب ہمیشہ کے سفر کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ بادشاہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے اپنے ٹھیلے میں سے وہ لکڑی نکالی، کہا کہ تو نے کہا تھا تیرے سے بڑھ کر کوئی بیوقوف ملے اسے دے دینا، میں نے دیکھا میرے سے بڑھ کر تو بیوقوف ملا کہ 7 دن کے سفر کے لیے تو تیاری کرتا تھا، اب ہمیشہ کے سفر کے لیے تیرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ میرے دوستو، جب یہ واقعہ میں کہتا ہوں تو اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید اس زمانے میں ہم ہوتے تو وہ لکڑی ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتی۔ ارے بھائی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ وہ بادشاہ کے ہاتھ میں جیسے لکڑی پہنچی، ہمارے ہاتھ میں کیا لکڑی نہ پہنچتی؟ میرے دوستو سوچو نا، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سچ بتانا میرے دوستو، سچ بتانا، ہمارے یہاں 2 جوان جمع ہو جاتے ہیں، 2 بوڑھے جمع ہوتے ہیں، 2 ہماری ماں بہنیں جمع ہوتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہے، اپنی بیوی کی بات ہوگی، اپنے بچوں کی بات ہوگی، اپنے دکان کی بات ہوگی، اپنے کاروبار کی بات ہوگی، اپنے سفر کی بات ہوگی، اپنے پیسوں کی بات ہوگی۔ سچ بتانا، کبھی ہمیں ہمارے ایسے 2 جوان ملے جو آپس میں یہ بات کرتے ہو کہ کل قبر میں جائیں گے، خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بھائی کبھی ہم نے آخرت کا ذکر کیا؟ میرے دوستو، آج ہمارے گھروں سے، ہماری دکانوں سے، ہماری مسجدوں سے، ہمارے آپس کی گفتگو سے آخرت کے ذکر ختم ہو گئے۔ آج میرے دوستو اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پھر سے آ جائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پھر سے آ جائے۔ میرے دوستو، جس دل میں، یاد رکھنا، جس دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کسی اور سے ڈرا نہیں کرتا، وہ کسی اور سے گھبرایا نہیں کرتا، لیکن جس کے دل سے خدا کا ڈر نکل جاتا ہے، غیروں کا ڈر اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آج میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی فیصلہ کرنا پڑتا کہ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ، شاید آپ نے نام سنا ہو، بھائی کیا نام؟ حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ۔ لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا نا، حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، اپنے بستر پر لیٹے ہیں، روئے جا رہے۔
حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ زبردست حدیث کے امام ہیں، اپنے بستر پر ہے، آخری وقت آیا، روئے جا رہے، قریب میں ان کی بیٹی آ گئی، بیٹی نے آ کر کہا یا ابتی لم تبکی، بیٹی نے آ کر کہا میرے ابا آپ کیوں روتے ہیں، اے میرے ابا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا میرے دوستو، آج وہ جواب ہم سب کے لیے سمجھنے کے قابل ہے۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹی کو کیا کہا؟ السفر طویل وزاد قلیل ولحد عمیق وصراط دقیق ومیزان عدیل والقیامت قریب۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اس کا پہلے دو جملے سنے، کیا فرمایا؟ اے بیٹی میرا آخری وقت ہے اس لیے روتا ہوں کہ تیرے ابا کا سفر بہت لمبا ہے۔ بھائی آخرت کا سفر، السفر طویل، سفر بہت لمبا ہے، وزاد قلیل، اور تیرے ابا کے پاس سفر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی سفر تو بہت لمبا ہے لیکن توشہ کچھ نہیں ہے، بہت کم ہے، وزاد قلیل۔ میرے دوستو سننا، حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیٹی سفر بہت لمبا ہے اور تیرے ابا کے پاس توشہ بہت کم ہے، جبکہ کتابوں میں لکھا حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن کریم کو ختم کیا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر 18,000 قرآن کریم کو ختم کرنے والے کہتے ہیں بیٹی سفر بہت لمبا لیکن تیرے ابا کے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم سوچیں نا ہمارے پاس کتنا عمل ہے، بھائی بتاؤ نا روزانہ کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں؟ بھائی وہ 18,000 قرآن پڑھنے کے بعد بھی تڑپا کرتے تھے، ہم نے کتنے قرآن ختم کیے ہیں؟